बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बाब सोम खत्म नबूवत कुरान मजीद की रोशनी में। कुरान मजीद हदायत रब्बानी का वो अव्वलीन सा चश्मा है जिससे फैज याब होकर इंसान दुनियावी और आखिरी फलाह और कामयाबी से हमकनार हो सकता है। यह किताब मुबीन वो आखिरी सहीफा आसमानी है जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात की तरफ मबूस फरमाया। यह किताब हर किस्म के शकूक और शुबहात से कतईन पाक है। इसका ऐलान खुद ज़ात रब्बानी तआला ने उसके आगाज में ही अपने इस इरशाद में फरमा दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। ये किताब हक है, अज़र अव्वल ता आखिर, असलन तमाम हकाइक और मारूफ और जुमला अलूम और फनून की जामिया है। कुरान खुद कई मकामात पर इस हकीकत की तायद करता है। इरशाद बारी ताला है, और हमने आप पर वो अजीम किताब नाज़िल फरमाई है जो हर चीज का बड़ा वाज़ेह बयान है। हर शय का तफसीली बयान कुरान के अंदर मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हर चीज की तफसील है। एक और मकाम पे इरशाद है, हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसे सरहदन या इशारतन बयान ना कर दिया हो। इस हकीकत को सूरत अल-नाम ही में यूं बयान फरमाया, और ना कोई तर चीज है और ना कोई खुश चीज मगर रोशन किताब है, सब कुछ लिख दिया है। एक और मुकाम पर कुरान हकीम की इस अजाजी शान को यूं बयान फरमाया गया है, और हमने हर चीज को पूरी तफसील से वाज़ेह कर दिया है। इब्न सराका किताबुल एजाज में अबू बकर बिन मुजाहिद का कौल नकल करते हैं, कायनात में कोई शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। इलामा इब्न बज्जाज इसकी तायद में फरमाते हैं, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान ऐसा नहीं कि जिसका जिक्र कुरान में ना हो या उसकी असल कुरान से साबित ना हो। इमाम सवीती ने अल इत्क़ान में इसकी बहुत सी मिसालें दी हैं। वो या कुरान में या तो हर चीज का जिक्र सरहद के साथ मिलेगा या इजमालन, मगर इसकी असल जरूर मौजूद होगी। ये अलग बात कि उसका अक्स करना हर शख्स के लिए मुमकिन ना हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुमकिन है जिनके सीनों को बारी ताला ने कुरानी मारूफ का अहल बना दिया और उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चला दिया हो। ये अल्लाह ताला के वो इनाम याफ्ता बंदे हैं जिनके रास्ते पर चलने की तलकीन की गई है। कुरान हकीम इनका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, और जो कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत इन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया है, जो कि अंबिया, सद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं, और ये बहुत अच्छे साथी हैं। कुरानी हदायत और रहनुमाई और इसके मुतालिब और मुफाहिम तक रसाई का वास्ता और जरिए भी यही चार तबकात हैं। इसमें हिकमत यह है कि राह हदायत फिल हकीकत कुरान और सुन्नत ही का रास्ता है, लेकिन कुरान और सुन्नत का सही मदा और मंशा खुदा के इनाम याफ्ता मकबूल और साले बंदों की पैरवी से ही मालूम हो सकता है। अगर महज अपनी राय से कुरान और सुन्नत के मुतालिब और मुफाहिम मुतय्यन करने की सही की जाए तो इसमें गुमराही का इम्कान पाया जाता है। यही इस आयत करीम का मंशा है। इस तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हदायत देता है। इस इरशाद रब्बानी के मुताबिक वो जो महज अपने राय से कुरान को समझना चाहें गुमराही और दलालत का शिकार हो जाते हैं, और जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की रहनुमाई से समझना चाहें हदायत पा जाते हैं। इसकी तायद इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होती है, जिसने कुरान का मफहूम अपनी राय की बिना पर मुतय्यन किया वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। एक दूसरी हदीस में फरमाया, जिसने कुरान का मफहूम अपने राय की बिना पर मुतय्यन किया और दुरुस्त किया तो फिर भी उसने खता की। गुमराही की इसी खतरे के पेश नजर आइमा कराम ने तफसीरुल कुरान के चंद असूल बयान किए हैं जो मुख्तसर दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तफसीरुल कुरान बल कुरान। नंबर 2, तफसीरुल कुरान बिल हदीस। नंबर 3, तफसीरुल कुरान बसार सहाबा। नंबर 4, तफसीरुल कुरान वल क़वाल ताबीन। नंबर 5, तफसीरुल कुरान बिल अक़वाल अइम्मतुल मुज्तहिदीन। सबसे उम्दा वाज़ेह तफसीर वो है जो कुरानी आयात की दूसरी कुरानी आयात की रोशनी में की जाए।
کیونکہ اسلیب قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ کسی چیز کو بغیر سرحد کے بیان کیا گیا ہے تو کسی دوسری مقام پر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ دوسری درجہ میں اس تفسیر کو فوقیت دی جائے گی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم اور شارح ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ اگر فہم قرآن کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہ ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تعلیم اور تبیین کے پہلو کو نہ رکھا جاتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث فہمی لابدی اور ناگزیر ہے۔ تیسری درجے میں صحابہ کرام سے منقول تفسیر قابل اعتماد اور ارجح ہے، کیونکہ انہیں براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور زیارت کا شرف نصیب ہوا، اور اکثر و بیشتر انہی کے احوال و واقعات کے مد نظر رکھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا۔ انہوں نے خود معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور اس کے مطلب اور مفاہیم سے آگاہی حاصل کی۔ اس تناظر میں اس کی بیان کردہ تفسیر زیادہ قرین فہم اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چوتھے درجے میں تابعین کی تفسیر اقوال مسند اور معتبر ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے قرآنی علوم و معارف کو تعلیم براہ راست صحابہ کرام سے حاصل کی۔ پانچویں درجے میں قرآنی آیات کے مفہوم و مراد کو جاننے کے لیے ان ائمہ و علماء تفسیر سے رہنمائی حاصل کی جائے گی جنہوں نے اپنی زندگیوں اسی میدان کی سیاحت میں گزار دی اور قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی تفاسیر کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ اور اقوال تابعین کے گہرے نایاب سے آراستہ کیا۔ ان کا سرمایہ تفسیر در حقیقت ماخذ ثابتہ کا ہی ترجمان قرار پاتا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، در منشور وغیرہ ہم کا شمار اسی قسم کی ائمہ تفسیر میں ہوتا ہے۔ اس بحث کا محض یہ ہے کہ عصر حاضر میں بہترین اسلوب تفسیر یہ ہے کہ پہلے صحابہ و تابعین، تابع تابعین اور ائمہ مفسرین کے اقوال و تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر متعلقہ آیات کی تفسیر میں حضرات ذی وقار سے معلوم ہو جائے تو شرعی صدر سے مان کر ان پر اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ البتہ مزید توثیق کے لیے قرآن و سنت سے اس تفسیر کے ماخذ کو دریافت کرنا بھی تحقیق کی دنیا میں قابل ستائش گردانا چاہتا ہے۔ ائمہ حدیث اور علماء تفسیر نے سلف صالحین کی عظیم سرمایہ علم و فن سے استفادہ کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو کھنکھنا دیتے تاکہ وہ مذکور آیات کے مفہوم اور مراد کو پا سکیں۔ اگر آیت کا مفہوم اور معنی کسی بھی حدیث سے سرتن اشارتن یا قناعتن واضح نہ ہوتا تو وہ لغت عرب، صرف و نحوی، قواعد بلاغت اور سیاق و سباق سے جو معنی سب سے زیادہ قریب قیاس ہوتا اس پر اعتماد کر لیتے۔ مفسرین صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، وہ قرآن حکیم کی مشکل مقامات کی تفسیر میں یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اگر سلف صالحین کے اس عظیم سرمایہ تفسیر سے کسی شے کی وضاحت معلوم نہ ہو سکے تو اہل علم دفن کو چاہیے کہ ذخیرہ احادیث میں غور کریں اور اسی مراد کو اس آیت کی تفسیر یعنی جو یہاں سے سرتن یا اشارتن متعین ہو، اور اگر احادیث سے بھی کسی آیت کا معنی و مفہوم واضح نہ ہو جو تقریباً ناممکنات میں سے ہے تو لغت عربی، نحوی اور صرفتی و قواعد، معنی و بلاغت کے اعتبار اور سیاق و سباق کلام سے جو معنی قریب قیاس ہوں ان پر اعتماد کیا جائے۔ اس قسم کی آیت کی تفسیر میں صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعر عربوں کا دیوان ہے، جب قرآن کریم جو لغت عرب میں نازل ہوا کہ کسی لفظ کا معنی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اسی دیوان کی طرف رجوع کرتے اور اس لفظ کا مفہوم تلاش کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا آخری دو صورتیں بہت شاذ اور نادر ہیں، کیونکہ تقریباً قرآن مجید کی بیشتر حصے کی تفسیر صحابہ و تابعین اور ائمہ متقرین میں سے منقول اور کتابی صورت میں مرتب اور مدون اور محفوظ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کریم میں تحریفات اور اوہام کا دروازہ کھولنے کے لیے تفسیر کے متفقہ معیار اور مندرجہ درجہ بالا اصولوں کو تعبیر کا سہارا لے کر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے 4 متفق عالیہ معیاروں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی طرف سے مزید 3 کا اضافہ کر دیا۔ 3 معیارات جو مصوف نے اپنی طرف سے گھڑے درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 5واں معیار خود اپنا نفس متحر لے کر قرآن میں غور کرنا ہے۔ نمبر 2، 6واں معیار روحانی سلسلے کے سمجھنے کے لیے جسمانی سلسلہ ہے، کیونکہ خدا بن کریم کے دونوں سلسلوں میں بالکل مطابق ہے۔ تیسرا 7واں معیار وہی ولایت اور مکاشفات محدثین ہے، اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے۔ مرزا صاحب کے یہ تینوں معیارات در حقیقت تحریف قرآن کی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس کا عملی ثبوت ان کی وہ تحریریں ہیں جن میں انہوں نے متعدد آیات کے نہ صرف معنی اور مطالب بدل ڈالے بلکہ ان کے متن کو بھی تحریف کر کے
مسخ کر دیا۔ ان خود ساختہ معیارات سے موصوف کی نیت کو جانچا جا سکتا ہے کہ ان کے عزائم کیا تھے۔ مرزا صاحب نے انہی خود ساختہ معیارات کی بنا پر لفظ خاتم النبیین کے متفق علی امانی میں تعریف کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ختم نبوت کے موضوع پر قرآنی استدلال پیش کرنے سے قبل اس تقدیم سے مقصود تفسیر قرآن کی صحیح اور متفق علی معیارات پر توجہ مرکوز کرنا ہے، تاکہ تفسیر قرآن کے باب میں مرزا صاحب کے پیش کردہ تعویلات کا کما حق محکمہ ہو سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآنی آیات سے قطعیت اور حتمیت کے ساتھ ثابت ہے، جس میں شک کرنا یقینی طور پر کفر اور حالت کا باعث ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کا ذکر صرف ایک دو قرآنی آیات میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ قرآن حکیم میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ ایک مغالطہ ہے جس کا ازالہ ختم نبوت کے باب میں ہو جانا چاہیے۔ اگر وقت نظر سے قرآن حکیم کا مطالعہ اور اس کے مطالب اور مفاہیم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم میں ایمان اور عقیدے کے باب میں اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور مضمون بیان نہیں ہوا جتنی کثرت اور صحت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ سینکڑوں قرآنی آیات میں حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بیان وارد ہوا ہے۔ زیر نظر باب میں قریباً 129 آیات اس لیے درج کر رہی ہیں تاکہ یہ مغالطہ دور کیا جا سکے کہ ختم نبوت اور رد قادیانیت جیسے اہم موضوع کا جائزہ صرف چند قرآنی آیات کی روشنی میں لیا گیا ہے۔ ان آیات کریمہ کی توضیح و تفسیر میں متعدد احادیث و آثار بھی موجود ہیں، جنہیں ہم بالتفصیل نمبر وار قرآنی آیات نقل کرنے کے بعد ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف آیات سے ختم نبوت پر استدلال کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کے اعتراضات کا بالا اختصار علمی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ زیر نظر آیات کریمہ جو مسئلہ ختم نبوت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا اس بات کا قطعی دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جبکہ دوسرا حصہ صریح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کسی بالغ مرد کا باپ ہونا ختم نبوت میں معنی کیسے ہو گیا، اور باپ نہ ہونے سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوگی، جبکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بالغ اولاد کا باپ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ یہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کی نفی کی گئی ہے، جس کے اندر کئی حکمتیں کار فرما ہیں، جن میں سے چند ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بالغ مرد کا باپ نہ ہونے کی حکمتیں۔ یہ امر واقع ہے کہ اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پر اور تابع فرمان ہو تو اس کے اندر امیت کے باعث جزیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وجود کی بنا پر باپ کا جز ہوتا ہے، جس میں باپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کا کوئی تعلق نہیں۔ شکل و صورت، اخلاق و عادات، شمال و حسائن اور طبی اور روحانی خوبیوں میں وہ باپ سے مماثلت کرتا ہے۔ حیاتیاتی سائنس کے مطابق یہ خصوصیت جنس اور کروموسوم کے ذریعے باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس عمل کو کوئی چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ بیٹے میں جزیت کے باعث باپ کی کئی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ ان کو اپنے اخلاق و عادات کا حصہ بنائے۔ اگر باپ صالح ہو تو شراکت امور خیر میں ہوگی، غیر صالح ہو تو شراکت اسے برائی کی طرف لے جائے گی۔ شراکت کے ساتھ وراثت بھی باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح امیت میں یہ تین چیزیں جزیت، شراکت اور وراثت بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں۔ انبیاء اکرام کا میراث نبوت کو جاری رکھنے کے لیے بیٹے کی دعا مانگنا قرآن میں مذکور ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا مجھے اپنے جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہ ہوئے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صاحبزادہ زندہ ہوتا تو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کر نبی بن جاتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اس کی تائید درجہ ذیل حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ابراہیم زندہ رہتے اور سن بلوغت کو پہنچ جاتے تو سچے نبی ہوتے۔ اسی حکمت کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا طیب اور طاہر اور سیدنا ابراہیم اور بچپن میں ہی اور سال فرما کے کوئی بھی سن بلوغت کو نہ پہنچا۔ اسی لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کی نفی فرمائی۔ ابوت کے لیے بالغ مرد ہونا شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں
को रसूल बनाकर भेजा जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। एक और मुकाम पर फरमाया, और ए हबीब मुकर्रम, हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही फरमाते थे। इन आयात से वाज़ेह है कि कुरान हकीम ने खत्म नबूवत के असबात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मर्द का बाप होने की तो नफी फरमाई, लेकिन किसी बच्चे का बाप होने की नफी नहीं फरमाई। अब हम इस मजमून को इन आयात की रोशनी में मजीद वाज़ेह करते हैं जिनमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने लिए अबूवत की नफी की है। यहूद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और नसरा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और यहूद ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरा ने कहा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। सूरत इखलास में अम्बियत की मुकम्मल नफी सूरत तौहीद के इस बात में की गई है। इरशाद बारी ताला है, ना उससे कोई पैदा हुआ है। यहूद और नसरा के अकीदे का रद्द हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कराया गया। फरमा दीजिए कि अगर वफर्ज महाल रहमान के यहाँ कोई लड़का होता या औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। इस आयत करीमा का मफहूम यह है कि अगर अल्लाह ताला का कोई बेटा होता तो किसी न किसी शक्ल की या किसी न किसी सतह की अलवियत उसमें जरूर पैदा हो जाती, और उसकी अलवियत की औसाफ इसी में किसी हद तक मुंतकिल होने के बायस वो यकीनन माबूद होता, क्योंकि ये तो अम्र महाल से है कि खुदा का बेटा नाफरमान हो। लेकिन अल्लाह ताला की अलूहियत को गवारा नहीं था कि उसके सिवा कोई और भी माबूद हो या जज़ी शराफत और वरासत के तौर पर खुदा। लिहाजा इस बात को खारिज मकान करार देने से इसकी अहमियत और अबूवत की खुद बखुद नफी होगी। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की जुबान में करवाया गया कि अगर कोई अल्लाह का बेटा होता तो उसकी तस्दीक करने की भी जरूरत ना होती और मैं उसको सजदा करता। इरशाद बारी ताला है, फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरा हज और कुर्बानी समेत सब बंदगी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और उसका मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं जामे मखलूकात में से सबसे पहला मुसलमान हूँ। कुरान हकीम ने अल्लाह ताला का बेटा ना होने पर यह दलील दी है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा हो और बेटा होकर भी खुदा ना हो तो उसकी खुदाई पर हर्फ आता है। इसी तरह अगर बेटा होकर खुदा हो फिर उसकी खुदाई में शरीक वाक़ होता है। इसलिए बेटे से पाक होने का कतई ऐलान हुआ था कि ना खुदाई पर हर्फ आए और ना खुदाई में शरीक लाज़िम है। राबत आयात को मद्देनजर रखें तो इनका बाहमी ताल्लुक वाज़ेह होता है, और इस बात की हिकमत समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जवान बेटे का बाप होने की नफी क्यों की। अपनी तौहीद का बयान करते हुए अपने लिए मुतलकन बेटे की नफी फरमाई, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जवान बेटे की नफी फरमाई। इससे बताना यह मकसूद था कि जिस तरह मेरा कोई बेटा नहीं, इसी तरह मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई बेटा नहीं। इस फर्क के साथ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है, उनका बेटा हो सकता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हुआ जो सने बलूगत को पहुंचने से कबल ही वफात पा गया, और मैं चूंकि खुदा मैं सिर्फ लम यलिद वलम यूलद है, मेरा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपनी अलवियत शरीक की नफी की शिरक अपने अबूवत की नफी फरमाई, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शिरक का इम्कान खत्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान बेटे का बाप होने की नफी फरमा दी। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बालिग बेटा ना होने की एक हिकमत यह भी है, ये कुरान और तारीख अंबिया शायद है कि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हुए जो खुद भी नबी थे और उनके बेटे बल्कि पोते भी मनसब नबूवत पर फायज हुए। जैसे अव्वल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शुएस अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी थे। कुरान मजीद में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि नबूवत एक खानदान और घराने में कई नस्लों तक चली। ये खानदानी नबूवत बलाशुबा उसके लिए इजाफी फजीलत का बायस हुई। इस नुक्ते का काबिल गौर पहलू यह है कि एक नबी के जवान बेटे का नबी होना फजीलत का बायस है। अगर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा मशर इज़्ज़ी से जवान होकर बलूगत की उम्र को पहुंच जाता और नबी ना होता तो उन अंबिया को जिनके बेटे भी नबी हुए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजाफी फजीलत मिल जाती। क़यामत के दिन जब दूसरे अंबिया के पीछे उनके बेटे और पोते भी बहैसियत नबी खड़े होते, जबकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बहैसियत गैर नबी खड़े होते, तो वो लामहला तौर पर इस जुज़वी फजीलत में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ जाते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफजल अंबिया होने पर हर्फ आता। अल्लाह ताला को यह गवारा ना था कि कोई ये कहने की जिसारत भी करे कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जवान हुए और नबी ना हुए। बसूल दीगर अगर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नबी हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और खातमुन नबिय्यीन होने पर हर्फ आता। खुदा बुजुर्ग को बरतर को यह कतन मंजूर ना था कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी हो। इसे तो फकत यह मंजूर था कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा भी कोई ना हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ना हो। अकाम अफजल भी मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और खातम भी मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल रखने के लिए यह
गरजरा और जरूरी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा जवान ना होता ताकि दोनों सूरतों में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकूम ना कर सकता। नंबर 2, वलाकिन के जरिए शबहात का इजाला। सूरत अज़ाब के मुतस्करा बाला आयत नंबर 40 के दो टुकड़ों के दरमियान लकिन का लफ्ज़ बज़ाहिर बर महल मालूम होता क्योंकि ये वहां आता है जहां पहले हिस्से पर कोई एतराज वारिद हुआ हो, लाकिन कहकर उसका जवाब दिया जाता है। यहाँ इस लफ्ज़ के लाने में इशारा इस तरफ है कि आयत के पहले हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अबूवत की नफी की गई है उसमें किसी जाहिर इल्म के लिए चंद शुबहात पैदा हो सकते हैं, इसलिए लफ्ज़ लकिन इनके अजाले के लिए आया है। वो शुबहात ये है। पहला शुबह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं, तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो शफकत कदर भी ना हो जो माँ की ममता की तरह सिर्फ बाप में होती है, किसी और में नहीं हो सकती। हालांकि ये शफकत लाज़िम नबूवत है, उम्मत में इस शफकत से फैज याब होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अबूवत की नफी से उम्मत आकाश इसकी शफकत से महरूम हो गई हो। दूसरा शुबह यह है कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए महमूदुल बाप होता है। जब आयत मज़कूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबूवत की नफी कर दी गई तो किसी कम नजर के जहन ये बात भी आ सकती थी कि बाप नहीं तो फिर शायद नबी भी ना हो। तीसरा शुबह यह मुमकिन है कि अबूवत की नफी से बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक किस्म का नक्स लाजिम आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई औलाद जीना नहीं, जिससे इन कुफार को तानाजनी का मौका मिलता है जो आपको अबतर कहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत मज़कूरा के अल्फाज वलाकिन रसूलुल्लाह के जरिए इन तमाम मुमकिन अहमाम और शुबहात का अजाला फरमाया है, जिसकी तफसीर दर्जा झेल है। तीसरी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीत रसूल तमाम उम्मत के रूहानी बाप हैं। पहला शुबा का ज़ाला यूं होता है कि वलाकिन रसूलुल्लाह के अल्फाज से ये बावर कराना मकसूद है कि देखना कहीं ये ना समझ लेना कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान बेटे का बाप ना होने से उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त से महरूम रहेगी, बल्कि इस अमल की तरफ मतवज्जो किया गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूल अपनी उम्मत का रूहानी बाप होता है। इमाम रागिब अस्फ़हानी बाप की तारीफ करते हुए लिखते हैं, और हर उस शख्स को जो किसी शय की इजाद, इस्लाह या ज़हूर का सबब बने बाप कहा जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आयत में ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज्यादा करीब और हकदार हैं और आपकी अज़वाज मोहतरात उनकी माएँ हैं। मैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों का बाप करार दिया है और एक किरात में वहु अबदलहु भी आया है। इमाम मसरूक की इस सरहद से मुस्तफाद होकर अबूवत दो किस्म की होती है। नंबर 1 अबूवत जिस्मानी, नंबर 2 अबूवत रूहानी। अबूवत जिस्मानी से मुराद निस्बी और रज़ाई अबूवत है जिससे अहकाम हालत और हरमत साबित होती है, और रूहानी अबूवत और अबूवत है कि जिसमें शफकत और मेहरबानी का अंसर नस्बी और रज़ाई बाप से भी ज्यादा होना लाजिम हजूरी है। जैसे उस्ताद की अबूवत शागिर्द से लिए, शेख की अबूवत मुरीद के लिए और नबी की अबूवत उम्मत के लिए। आयत में वलाकिन रसूलुल्लाह के अल्फाज से इस किस्म की अबूवत साबित है, लिहाजा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के रूहानी बाप है। एक बाप की शफकत बदरी का मुवाजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत से नहीं किया जा सकता। ये करोड़ों बापों की शफकत मिलकर भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत का मुकाबला नहीं कर सकती। यह बात जैसे कुरानी से साबित है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उम्मत के लिए सरापा रहमत और रफ़ाफ़त और मोहब्बत और शफकत है। इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तुम्हारा तकलीफ और मशक्कत में पड़ना इन पर सख्त गिरां गुजरता है। ऐ लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के बड़े तालिब आरजूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए नहायत ही शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कमाल दर्जा शफकत मेहरबानी का जिक्र फरमाया है कि लोगों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत बेपाया तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए उनकी शफकत का यह आलम है कि उन पर तुम्हारा तकलीफ और मुशक्कत में पड़ना गिरा गुजरता है, कांटा तुम्हें चुभता है और दर्द उन्हें होता है। उन्हें अपनी तो कोई फिक्र नहीं, बस रात दिन तुम्हारे दुखों का मुदावा करने के लिए भागते फिरते हैं, और उन्हीं की जात सुदूर सफात मोमिनों के लिए सरापा शफकत और मेहरबानी है। इमाम राजी इस आयत करीम की तफसीर में एक हदीस मुबारका नकल करते हुए लिखते हैं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को कोई इल्म अमाम के इल्म और नर्म ख्वाहिश से ज्यादा पसंदीदा नहीं, और कोई जहालत इमाम की जहालत और दरश्त खुई से ज्यादा नापसंदीदा नहीं। जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इमामुल आलमीन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम लोगों से ज्यादा हलीम अल-तवाह और बिल-अखलाक होना जरूरी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इरशाद बारी ताला है, और ऐ रसूल मुचम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। जब कायनात की कोई शय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत क्यों कर महरूम हो सकती है। उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफत और रहमत का तज़किरा एक और मुकाम पर यूं फरमाया, ऐ हबीब वाल सफात, बस अल्लाह की कैसी रहमत है कि आप उनके लिए नर्म काबे हैं, और अगर आप उनहू और सख्त दिल होते तो लोग आपके गिल से चढ़ कर भाग जाते। वलाकिन रसूलुल्लाह
سے ابوت کی نفی سے پیدا ہونے والے تینوں شبہات دور ہو گئے۔ یہ امت کا روحانی باپ ہونے کی وجہ سے آپ کی امت پر شفقت اور مہربانی نسبی ہے اور رضائی باپ سے بل جہاد زیادہ ہے، لہذا امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت سے محروم رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا شبہ خود ہی دور ہو گیا کہ یہاں صرف خاص معنی میں نسبی اور رضائی ابوت کی نفی کی گئی ہے، اس ابوت کی نفی نہیں کی گئی جو اولاد میں نبوت ہے۔ تیسرا شبہ یوں ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ولد اور مقتول نسل کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب و بے شمار افراد امت کے باپ ہیں۔ نمبر 4، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عددی کثرت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عددی کثرت کا اندازہ درجہ ذیل احادیث مبارکہ سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسی نشانی عطا کی گئی جنہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لاتے، اور مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ وہی الہی ہے، بس مجھے امید ہے کہ روز محشر میرے پیروکاروں کی تعداد تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر میرے پیروکار تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز محشر میرے پیروکار تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، بس ایک نبی گزرنے لگے اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی۔ ایک نبی ایسے بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی کے ساتھ 10 آدمی، ایک نبی کے ساتھ 5 آدمی، ایک نبی صرف تنہا۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ کی جانب توجہ فرمائیں۔ میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہیں ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب۔ میں نے پوچھا، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سب پر لے گیا۔ 5، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی تمام امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ نمبر 5، آیت میں وخاتم النبیین کا جملہ لانے کی غرض اور غیات۔ زیر نظر آیت کریمہ میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی اثبات نفی ابوت سے ہو چکا اور اس پر ممکنہ شبہات کا ازالہ ولیکن رسول اللہ کے جملے سے کر دیا گیا، تو اس کے بعد وخاتم النبیین کا جملہ کیوں لایا گیا؟ اس کی درجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ان الفاظ کے ذریعے رب کائنات نے اس بات کو مزید واضح فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت بھی جاری رہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والی امت مبصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہیں۔ نمبر 2، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت حقیقی جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہوئی، تو چونکہ اولاد باپ کی وارث ہوتی ہے، اس لیے یہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں امت نبوت کی بھی وارث نہ ہو۔ خاتم النبیین کے الفاظ نے اس شبے کا ازالہ کر کے اور واضح فرما دیا کہ امت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے مگر منصب نبوت کی وارث نہ ہوگی۔ یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کا وارث نہیں ہو سکتا، البتہ امت کے علماء و صالح و کمالات نبوت کے وارث ہوں گے۔ نمبر 3، خاتم النبیین کے مبارک الفاظ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ میرا آخری رسول جو تمہارے پاس پیغام ہدایت لے کر آیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک میرے محبوب کی ہی نبوت کا چرچا ہوتا رہے گا اور انہی کی شریعت پر عمل ہوگا۔ تم اپنے حوال کو درست کر لو اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کو ہر جان بات بنا لو۔ نمبر 4، خاتم النبیین کا کلمہ اضافہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ولیکن رسول اللہ کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نبوت میں مزمر بے پناہ شفقت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس شفقت کے منتہا کمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلق خدا پر شفیق اور مہربان ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام اگر کوئی چیز چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آنے والے نبی اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت و محبت منتہا کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ نمبر 6، خاتم الرسل کی بجائے خاتم النبیین کہنے کی اہمیت و معنویت۔ آیت مذکورہ میں وَلَٰكِن رسول اللہ کے بعد وخاتم النبیین کا جملہ وارد ہوا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آیت میں وَلَٰكِن رسول اللہ کے بعد رسول کی مناسبت سے وخاتم الرسول، اور رسولوں کے خاتم ہونا چاہیے تھا، لیکن فرمایا وخاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہ ذکر کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ضروری ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کو سمجھ لیا جائے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی نبی نہ ہو وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجے اور اس سے کلام کرے، وہ اسے شریعت و کتاب دے یا نہ دے۔ کلام کرنا شرط ہے، خواہ براہ راست کرے یا فرشتے بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے کرے، جیسے ارشاد فرمایا، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینہ پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے اس خطاب الہی کا واسطہ وسیلہ سے نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کلام کرنے کے لیے جبرائیل بھیجے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے یا بلا حجاب مقام اور سین پر بلا کر کلام کرے۔ اس آیت میں 3 درجے بیان ہوئے ہیں اور ان تینوں کے اطلاقات کا نبی پر ہونا ثابت ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا اپنی شان کے لائق کسی کو بلانا اور اس سے کلام کرنا، اسے نبوت کے مقام پر فائز کر دینا ہے اور اس کے عام انسان کی بجائے نبی بن جانا ہے، خواہ اسے شریعت اور خطاب عطا ہو یا نہ ہو۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی انسان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت صحابی بنا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ بعض کوئی ایمان کی حالت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اسے دیکھ لیا تو ایک لمحے کی صحبت کا فیض اسے صحابی بنا دیا، جس سے برابری کا دعویٰ کوئی خود وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء تو بہت ہوئے لیکن رسول بہت کم ہوئے۔ صرف وہی رسول ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کتاب یا صحیفہ دے کر کسی قوم کی طرف بھیج دیا۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے جو فقط نبی ہے، رسول نہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی رسول نہیں بنایا گیا تو اس کے نبی ہونے کا بھی انکار کر دیا جائے، اس کا نبی ہونا لازم برقرار رہتا ہے۔ اب وہ دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں جس میں وَلَٰكِن رسول اللہ کے بعد انبیاء کے خاتم ہونے کا ذکر ہے۔ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نبوت کا دروازہ بند کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ اس شان و عظمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو سب کے لیے ظاہر کیا جائے تاکہ یہ شبہ ہی ختم ہو جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کی بات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ عظمت میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، اس لیے کہ رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وَلَٰكِن رسول اللہ کے بعد وخاتم الرسول فرما دیا جاتا تو یہ امکان باقی رہتا کہ رسولوں کا آنا تو بند کر دیا گیا، شاید نبی آتے رہیں گے۔ اس شبے کے امکان کو بھی خاتم النبیین کہہ کر ختم فرما دیا کہ اب سلسلہ نبوت ختم اور دروازہ نبوت قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور کوئی اس بارے میں کسی مغالطے میں نہ رہے۔ جب کسی نبی نے ہی نہیں آنا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم الرسول کہا جاتا تو پھر بعد میں آنے والے کئی قضاء مدعین نبوت ذہنوں میں خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ رسولوں کا آنا بند ہوا ہے، نبیوں کا تو نہیں ہوا۔ نمبر 7، لفظ خاتم النبیین میں نقطہ محبت۔ خاتم النبیین کے الفاظ میں یہ نقطہ محبت مستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ محبوب، ہم آپ سے پہلے بہت سو سے ہم کلام ہوتے رہے، مگر جب سے آپ سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا ہے اب اس کے بعد ہم کسی اور سے بات ہی نہیں کریں گے۔ آپ کو بلا لینے کے بعد اب ہمارا کسی اور سے کیا سروکا اور واسطہ؟ آپ کے بعد کوئی لاکھ دعویٰ کرتا پھرے، ہم اس سے بات تک نہیں کرتے جائے کہ اسے نبوت عطا کر دے۔ جب آپ کو خاتم النبیین کہہ دیا تو اب قیامت تک ہم کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں بنائیں گے۔ اب قیامت تک اور کسی کے بعد آخرت میں بھی تاجدار انبیاء آپ ہی رہیں گے، اور سارے نبی اپنی امتوں کو بخشش کے لیے آپ ہی کے در پر دستفال دراز کریں گے۔ قیامت کے دن آپ ہی کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا۔